سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی اپنے نبی پر ایمان لانے والے، اپنے نبی کے ماننے والے، نبی پر جو کتاب آئی اس کتاب کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو جب مخاطب کیا ہے تو کبھی فرمایا یا ایھا الذین ہادو، کبھی فرمایا ایھا المساکین، کبھی فرمایا ایھا الفقراء، اور کبھی کسی اور کسی لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ لیکن اگر مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو سے تو صرف مدنی آقا محمد رسول اللہ کی سنت کو کہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتیاز بھی ہے، بہت بڑی خصوصیت بھی ہے، اور اللہ پاک نے بہت بڑے اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس موقع پر ایک بات بڑے کام کی لکھی ہے۔ دیکھیے خود قرآن مجید نے یہودیوں کو مخاطب کیا، نصرانیوں کو مخاطب کیا، مثلا ایک موقع پر فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصرانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کا قرآن مجید نے ذکر کیا اس کو ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں اگر خطاب کیا ہے پورے قرآن مجید میں تو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اللہ پاک اس رشتے کا واسطہ دے کر خطاب دے رہے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، کچھ کہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے بیٹے کا نام لے کر کے کہے فلاں یہ کام کر لو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر کوئی کچھ نہ کہے فلاں کام کر لاؤ، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک یہ کہے کہ میرے بیٹے یہ کام کر لو۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر وہ کہہ دے نام دے کر کے فلاں کام کر لو، ٹھیک ہے، ایک بڑے کا حکم ہے کرے گا، اور یوں ہی کہہ دیا اس نے عام طور پر فلاں کام کر لو، یہ چاہے کرے نہ کرے۔ لیکن جب باپ بیٹے کو مخاطب کر کے کہے بیٹا یہ کام کر لو، مطلب اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر کے گویا باپ اس کو آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ اس رشتے کی لاج رکھو اور اس کام کو کرو تم۔ اللہ پاک نے ہم غلاموں اور گنہگاروں کو، ہم لوگوں کی کیا اوقات تھی کہ ہم کو اس کے طریقے سے خطاب کیا جاتا؟ کون سا ایسا سرخاب لگا تھا یا کون سا ایسا ہم نے کارنامہ انجام دیا، کون سی ایسی خوبی ہمارے اندر تھی؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن صرف مدنی آقا محمد رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے اب رسول اللہ کے غلاموں کو جو مخاطب کیا ہے، اپنے اور ان کے درمیان جو رشتہ تھا اس رشتے کا حوالہ دے کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ کیا مطلب اس کا؟ ابھی میں وضاحت کروں آپ سے۔ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کر کے پوری امت کو، امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اس کی لاج رکھو کہ تم ایمان کے رنگ میں پورے طور پر رنگو، تاکہ یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ صحیح طور پر تم پر صادق آنا چاہیے۔ چوراہے پر پولیس والا دکھائی پڑتا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس والا ہے، اور اگر وہی سادی وردی میں آ جائے تو پولیس والا نہیں کہیں گے۔ پولیس والا کب کہیں گے اس کو؟ آپ سر سے لے کے پیر تک اس رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو پولیس والا کہتے ہیں۔ اچھا ملک کا فوجی آ گیا، سر سے لے کے پیر تک رنگا ہوا ہے، کہتے ہیں فوجی آ گیا۔ اور اگر سادے کپڑوں کے اندر ارے تو فلاں تو آدمی ہے، ارے وہ فلاں جگہ رہتا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ اسی طرح اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کا واسطہ دے کر کے ہم سب لوگوں سے در پردہ یہ گویا مطالبہ ہی نہیں
اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اس خطاب کی لاج رکھو کہ تم کو جب یا ایھا الذین آمنو سے کہا جائے تو ایمان کا رنگ سر سے پیر تک نظر آنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. حالانکہ ایمان جس چیز کا نام ہے، یہ اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں سمجھانا چاہ رہا. درخت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک درخت میں وہ حصہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور ایک وہ حصہ جو سامنے ہے، اس کا تنا، اس کی شاخ، اس کے پتے، پھل پھول سامنے ہوتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ اوپر جو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد زمین کے اندر جو چیز ہے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یعنی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ اس جڑ کی بنیاد کے اوپر یہ سارا درخت نکل کر کے آیا ہے. اللہ پاک یہی کہنا چاہتا ہے ایمان اگرچہ تمہارے دل کی چیز ہے لیکن اتنا مضبوط اور اتنا پیوست ہو کہ رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اور تمہارے جسم سے ایمان ہی ایمان نظر آنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے اللہ فرما رہا اتقوا اللہ. بس ایمان والوں سے اللہ پاک نے یہی ایک مطالبہ کیا. علماء تشریف فرما ہے اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، وہ اس کو محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ، یہی صرف ایک آیت نہیں، نہ معلوم کتنی آیتوں میں اللہ نے فرمایا، نہ معلوم کتنی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ہم آپ سے پوچھیں ایک بات ہی بتاؤ، مٹھائی ہو اور شیرہ نہ ہو، ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ مٹھائی ہو اور شیرہ نہ ہو تو مٹھائی نہ ہو؟ جی نہیں. مٹھائی تو جب مٹھائی کی جب شیرہ ہو، جب اس کا قوام ہوگا، جب اس کے رگ و ریشے میں وہ قوام پیوست ہوگا تب مٹھائی اس کو کہیں گے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے تقوی کا جو مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے سے درپردہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے مٹھائی بغیر قوام کے بیکار ہوتی ہے، ایمان بغیر تقوی کے بیکار رہے گا. تقوی آئے گا تو ایمان کی حلاوت تم کو ملے گی اس کے اندر. اللہ پاک نے تقوی کا مطالبہ کیا. اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں ایمان کے ساتھ تقوی کو کیوں جوڑا ہے. اللہ کی نافرمانی دو قسم کی ہے. اللہ کی نافرمانی دو قسم کی ہے. ایک وہ نافرمانی ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک نافرمانی وہ ہے جو عمل سے تعلق رکھتی ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اللہ کو ایک نہ ماننا یہ عقیدے کی نافرمانی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عقیدے کی نافرمانی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کرتا دھرتا سمجھنا کہ کام ہو جائے گا یہ عقیدے کی نافرمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننا یہ عقیدے کا گناہ کہلاتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں یہ عقیدے کا گناہ ہے. اور اعمال کا گناہ جھوٹ بولنا یہ اعمال کا گناہ ہے. غیبت کرنا، دھوکہ دینا، شراب پینا، جوئے کا کھیلنا، سود کے یہ سب اعمال کی. یہاں علماء نے بہت قیمتی بات لکھی، اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ تقوی کو جو جوڑا ہے، اس جوڑ کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مومن بندے، تم نے ایمان قبول کر کے جو عقیدوں کے گناہ تھے سارے گناہوں سے تم نے توبہ کر لی. کیونکہ ایمان والا جب ہی بنے گا جب بدعقیدگی سے بچ جائے. جب بدعقیدگی سے بچے گا تب وہ ایمان والا بنے گا. تو اللہ فرمانا چاہتا ہے دیکھو تمہارے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک تمہارا دل ہے
ایک تمہارا جسم ہے، ایک تمہارا قلب ہے، ایک تمہارا قالب ہے. تم نے بدعقیدگیوں کے گناہ سے تم نے توبہ کر لی اور تم نے ایمان قبول کر دیا، تو دل تو تم نے میرے حوالے کر دیا، میرے حساب سے بنا لیا ہے. اب اللہ آگے فرمانا چاہتا اعمال کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی تم توبہ کرو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے قلب اور قالب دونوں کو چاہتے ہیں کہ تم مکمل ہمارے حوالے کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ کہتے ہیں کس کو ہے؟ مجھے یاد آیا حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سیدنا حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں اس وقت ایک بات بڑے کام کی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی رائے پر، جن کی رائے کے موافق نامعلوم کئی آیتیں ان کے دل میں آئیں، اور اس آیت میں جو حکم تھا وہ آیا، اللہ پاک نے وہی انہی کی رائے کے مطابق اتاری. بخاری شریف میں ایک موقع پر فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، وافقت ربی فی ثلاث. کتنا تواضع کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے اللہ نے میری موافقت کی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھے توفیق مل گئی کہ میں نے اللہ پاک کی موافقت کی. حالانکہ ان کے دل میں پہلے آیا، وہ اللہ ہی نے ڈالا تھا، دل میں آیا اور وہی پھر اسی کے موافق آ گئی. ظاہر ہے جس کی تائید میں وہی آ رہی ہو اس کا علم کتنا ہوگا، اس کا قرآن، اس کی قرآن پر کتنی نظر ہوگی، وہ قرآن کو کتنا سمجھتا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا ہوتا تو عمر ابن خطاب اس قابل تھے کہ ان کو نبوت دی جاتی. اتنی صلاحیتوں کا مالک. لیکن کس سے رجوع کر رہے ہیں؟ اپنے چھوٹے حضرت ابی ابن کعب سے. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی دین کی بات ہم کو پتہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو، کوئی اگر حکم ہم کو پتہ نہیں ہے، اور چھوٹے کوئی مفتی صاحب موجود ہے عمر میں، تو اب یہ نہ سوچے میری ہیٹی کی بات ہے، یہ نہ سوچے کہ اپنے چھوٹے سے پوچھنا یہ ہماری جو ہے رسٹ ہو جائے گی، نہ کٹ جائے گی. نہیں، حضرت عمر نے بے تکلف ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں ہیں، چند صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور قیامت تک ان تو سارے صحابہ خوش نصیب ہیں، لیکن چند صحابہ ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ قیامت تک جب جب قرآن پڑھا جائے گا تو ان کی یاد آتی رہے. ان میں ایک رفیق غار خلیفۃ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب جب قرآن پڑھا جائے گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب جب پڑھی جائے گی حضرت صدیق اکبر یاد آئیں گے. اور انہی میں حضرت زید بھی ہے. حضرت زید تو ان خوش نصیبوں میں ہے کہ پورے قرآن میں کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے. اگر تذکرہ ہے فلما قضا زید منہا، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کر دیا. کتنا مقدر ان کا اچھا ہے کہ رسول اللہ نے تربیت دی اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ پاک نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا. انہی خوش نصیبوں میں حضرت ابی ابن کعب بھی، حضرت ابی ابن کعب بھی ہیں. یہ سید القراء، یہ قرأت کا جو فن ہے، قاری جو بن رہے ہیں، اللہ پاک نے اس فن کے لیے حضرت ابی ابن کعب کا انتخاب کیا. ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد حضرت ابی ابن کعب سے کہا ابی ابن کعب، اللہ پاک نے تم کو سلام کیا ہے، اللہ پاک نے تم کو سلام کہلایا. حضرت ابی
ابن کعب سنے تو وجد میں آ، ارے غلام، اور کہاں اللہ پاک سلام کہلا رہا، اور پھر کہا کہ اللہ پاک نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ پوچھا کیا پیغام؟ فرمایا پیغام یہ آیا ہے کہ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا کی جو سورت ہے سورہ بینہ، ابی ابن کعب کو پڑھ کر سناؤ۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کو حکم ہو رہا، تو پوری امت کو دے رہے تھے، لیکن ان کا نام خاص طریقے پر آ گیا کہ ان کو پڑھ کر کے سناؤ۔ وجد کی حالت میں تھے، پوچھ بیٹھے اسمان اللہ، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے لیا؟ کیا اللہ پاک نے میرا نام لے لیا؟ یعنی مقصود یہاں یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کی باتوں پہ شک تھا یا شبہ تھا، خوشی اور وجد کے اندر پوچھ بیٹھے کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ فبکا، رونے لگے، اور آنسو و خوشی کے مارے ان کا چہرہ آنسو سے تر۔ حضرت ابی نے کہا سے کیا پوچھا؟ تقوی والی بات کہ بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ اسلام کا مزاج اصلاح کے سلسلے میں، بنانے کے سلسلے میں، سنوارنے کے سلسلے میں، برائیوں سے نفرت پیدا کرنے کے سلسلے میں، بری عادتوں کے ختم کرنے کے تعلق سے اسلام کا جو مزاج ہے وہ بالکل سب سے نمایاں مزاج ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ جو مزاج بنایا ہے اس میں 100% کامیابی ملی ہے، 100% کامیابی ملی ہے۔ اور یہ میں کوئی خوش فہمی میں نہیں کہہ رہا ہوں، غیروں نے اقرار کیا، اعتراف کیا ہے۔ وہ لوگ جو متعصب کہلاتے ہیں انہوں نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اسلام کا جو اصلاحی نظام ہے اس کے سلسلے میں شہادت دی ہے کہ جتنے ادیان ہیں سارے دینوں میں سب سے زیادہ کوئی دین اگر ممتاز ہے تو مذہب اسلام ہے اس کے اندر۔ دیکھیے برائی کے ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ غالباً یہ نشے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہونا ہے، اس لیے میں نے یہ آیت کو قصداً ذکر کیا اور موضوع میں ذکر کر رہا ہوں۔ برائی کے برائی اصلاح کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے زور، دباؤ، زبردستی، قانون، ڈنڈا، ایک تو یہ طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہے ذہن کو بدل دیا جائے، مزاج میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، دل کے اندر دل کی زمین کو ہموار کر دیا جائے۔ ایک اصلاح کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اس کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، کوئی جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں، اور اس کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، دو طریقے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کلہاڑی ہے، ہنسیاں لے کر کے سب آپ کاٹ دیجئے، صاف ہو جائے گا بالکل۔ ایک طریقہ یہ ہے صاف کرنے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے زمین کی جتائی کر دیں، اور جتائی کرنے کے بعد میں اس کی جڑ کو اکھاڑ کر کے آپ باہر پھینک دیجئے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ دونوں میں صفائی میں فرق ہے۔ اگر آپ ایسے نہ بیٹھے یا تو ایسے بیٹھے یا دو دانوں ہو کر کے، یہ تو سائیکل اسٹینڈ پہ لگانے کی اچھا مولانا بیان کرو، تم ہم تو سو رہے ہیں۔ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میرے سمجھ میں آ گیا، آپ کلہاڑی سے، ہنسیے سے، کسی چیز سے آپ اس کو کاٹ دیں، صفائی تو ہو جائے گی، لیکن جڑیں اندر موجود ہیں۔ وہ صرف آپ نے اس کے اوپر چلایا، اس چلنے سے وہ کٹ گیا اور بظاہر صاف ہو گیا، لیکن جب پانی برسے گا، برسات ہوگی، وہ مان لوگ بھی نکل آئے، ان کی جڑیں موجود اندر اس کی۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو آپ جتوا دیں، اس کو کھدوا دیجئے، محنت پڑے گی، پیسہ جائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جڑیں جب نکل جائیں گی تو چاہے لاکھ بارش ہو، جڑ اکھڑ چکی ہے، اب جھنگار کچھ نہیں پیدا ہوگا، اب زمین ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے برائیوں کے مٹانے کے لیے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو ہے قانون بنا دیا جائے، جرمانہ مقرر کر دیا جائے، جناب والا اس کے اوپر پہرا بٹھا دیا جائے
سزائیں مقرر کر دی جائیں، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. یہ طریقہ وہ ہے کہ آپ نے اس کو کاٹ دیا ہے. لیکن برائیوں کی جو جڑ ہے اور جرائم کرنے کی جو اندر سے وہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ بدستور باقی رہتی ہے. جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور جناب والا ڈنڈے کا زور ختم ہو گیا، قانون چلانے والے چلے گئے تو بن بھر کے کور لگ جاتے ہیں. اور اگر دل کو بنا دیا جائے، دل کو سنوار دیا جائے، دل کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جائے، دل کے اندر اصلاحیت پیدا کر دی جائے اور نفرت پیدا کر دی جائے، تو بغیر قانون کے بھی تنہائی کے اندر بھی اگر بیٹھا ہوگا اور جرائم جرم کرنے کے سارے اسباب بھی موجود ہوں گے، لیکن دل کی دنیا بدل چکی ہے، جرم کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوگا اور برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں اس تاریخ کو نہیں دہرانا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے آپ، اخلاقی اعتبار سے جو برائیاں ہم سوچ سکتے ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود تھی. بگاڑ انتہائی درجے کو پہنچ چکا تھا. قرآن مجید کے بہت آسان تعبیر میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بالکل جہنم کے ایک دم کنار پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اس محبوب نے بھیج کر کے 23 سال میں، 23 سال کی جو زندگی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا انقلاب آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. 23 سال کی زندگی انقلاب کے لیے ناکافی ہوا کرتی ہے، لیکن پیغمبر انقلاب تھا وہ، اس نے 23 سالہ زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. یاد آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، اللہ پاک پوری امت کی طرف جزائے خیر دے ان کی قبول آمین. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر ابتدا میں، اگر اول دن قانون بنا دیا جاتا لا تزنوا، زنا مت کرو، لا تشربوا، شراب مت پیو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، فرماتی کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا. یہ ہاتھ تھا برائیوں کا، جرائم کا، اندر پیوست ہو چکے تھے، لیکن قانون کی صرف بنیاد کے اوپر فرمانی اصلاح کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. یہ جو آج کل نشے کا ماحول چل رہا ہے مسلم معاشرے میں، خاص طور سے جوان نوجوان جو اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، میں اس تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عربوں میں شراب نوشی ان کی گھٹی میں داخل تھی، اور ہر دعوت میں اور ہر دسترخوان پر بغیر اس کے وہ دعوت نامکمل ہوتی تھی اور وہ دسترخوان ادھورا ہوتا تھا جس کے اندر یہ نہیں ہوا کرتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں شراب کے لیے 200 الفاظ ملتے ہیں. کتنے بتائے میں نے؟ 200 الفاظ عربی زبان کے اندر شراب کے لیے ملتے ہیں. آپ اندازہ لائیے کتنے وہ لوگ شراب کے رسیا تھے. بخاری میں تو باقاعدہ جن چیزوں کی شرابیں بنتی تھی وہ سب وہ لکھا ہوا ہے کہ جناب والا فلاں کی، جو کی، اس کی سب بنا کرتی تھی شرابیں، عادی تھی. ایسا معاشرہ. لیکن سب اصلاح کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنایا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو قوم اتنی زیادہ شراب کی عادی ہو اور اتنا شراب پیتی ہو اور جناب والا شراب اتنی منہ کو لگ گئی ہو، ہر ان کی دعوت میں، ملاقاتوں میں ہر وقت شراب کا مسئلہ چلتا رہتا ہو، اب ان کا حال کیا ہو گیا؟ ایک موقع پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر فتویٰ دیجئے شراب کے بارے میں.
اب یہ آ رہی نوبت. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل بنا ہے، دل کی دنیا میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، دل کو سجا دیا گیا ہے، برائیوں کی جڑوں کو ختم کر دیا گیا ہے، وہی جو عادی تھے اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب فتویٰ بھائی شراب کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ہے تو آیات اتری. بہت تفصیل ہے، میں اس وقت بالکل عرض نہیں کروں گا کیونکہ اس کا موقع بالکل ہے، صرف اتنا عرض کرنا تھا. قانون اور قانون کے ساتھ قانون کی پابندیاں اور اس کے ساتھ میں جناب والا جرمانے، سزائیں، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن قانون پر عمل اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ دباؤ بنتا ہے، اور جہاں دباؤ ختم، ظاہر ہے اب جو جی چاہے کریں گے. جناب والا جب تک جو ہے سزا کا ڈر ہے، سزا دینے والا موجود ہے، ڈنڈوں کے ڈر کے مارے آدمی بالکل نیک اور صالح بنا ہوا. لیکن جہاں ہٹا معاملہ پھر شروع کر دیا اس نے. اسلام نے قانون بعد میں بنایا ہے، قانون بنانے والے کی عظمت پہلے پیدا کی ہے اس نے. اسلام نے احکامات بعد میں دیے ہیں، پہلے دل کو بنایا اور احکامات پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے، تب انہوں نے قانون کو جاری کیا. ایک ملک کا واقعہ، یعنی قانون پر کے سلسلے میں امریکہ بہت دن ہو چکے ہیں. امریکہ میں کافی دنوں کی بات ہے، امریکہ میں طے ہوا کہ شراب بالکل بند کر دی جائے. اس لیے اس کے مسالہ سامنے آ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب جناب والا اس کو عام کرنے کے لیے اور ایک ایک لوگوں کو بتانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شراب جو ہے وہ جرم ہے، برا ہے، یہ ہے، وہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو یہ محنت اور دوسری طرف چھپ چھپ کے پینا شروع کر دیا. وہ ختم نہیں ہو پائی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گناہ سے اور برائیوں سے نفرت کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے دل کو بنائے، دل پر محنت کرے، دل کو سنوارے. دل میں اہمیت پیدا ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. بے شک. کیا بھیا ہوتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا جی 32 منٹ. سب مسئلہ ہے، تھوڑا بیان کرنا پڑا، جو تھکی رہتی ہے تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا. پھر آگے پورے طور پہ بس آخری چیز، جب شراب کی حرمت آخری درجے میں آئی ہے، 3 مرحلوں میں اتری ہے یہ، 3 مرحلوں میں. اور دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ کر کے جاؤ، انسان کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت اور سب سے بڑا کمال عقل ہے. ایک جانور میں اور انسان میں جو فرق ہے صرف عقل کی وجہ سے ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ نشہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، سب سے پہلے جو چیز انسان کے جسم کی معوف ہوتی ہے وہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے. اور نشے کے اثرات کی بنیاد پر انسان اپنے اور پرائی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. یہ مسجد میں بیٹھ کر بہت مہذب الفاظ میں نے عرض کیا، اپنے اور پرائی کا. اس کو یہ نہیں محسوس ہو پاتا ہے کہ ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے. ساری تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے، ایک جانور، ایک حیوان بن جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر جو بات لکھی ہے، نشے کے تعلق سے کوئی نشہ آور چیز ہو، نشہ طاقتور نہیں ہوتا ہے، نشے سے خون نہیں بنتا ہے، نشے سے توانائی نہیں پیدا ہوتی ہے، نشے سے اعضاء کے اندر طاقت نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ نشہ جسم کے نظام کو جو قدرتی ہے سب معطل کر کے رکھ دیتا ہے. نشے کرنے والا 40 سال کا جو ہوتا ہے
وہ 60 سال کا بوڑھا نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ نشہ اس کے جسم کو سب برباد کر کے ڈال دیتا ہے۔ وہ جو نشہ کرنے کے بعد میں وہ جو ایک ہم کو محسوس ہوتی توانائی اور طاقت، وہ نہیں، جسم کا جو خون ہوتا ہے اس خون میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی ہو، اس کو آپ آگ کے اوپر رکھ کر رکھ دیں تو پانی تو تھوڑا ہے لیکن وہ کھولنے لگتا ہے، جسم کا خون کھولنے لگتا ہے، اس کھولنے کی بنیاد کے اوپر ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ خون در حقیقت جلا دیتا ہے اندر سے۔ اسی لیے جو لوگ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا جسم پر جو نقصان ہوتا ہے ان کا معدہ وہ برباد ہو جاتا ہے، بھوک ان کو لگتی نہیں، ان کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ دل کے مریض ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے جسم کے اعتبار سے لاغر ہو جاتے ہیں۔ اس کے کرنے والے سے سب سے پہلی جو لعنت آتی ہے، اللہ پاک چہرے سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا شراب پینے والا جس وقت مبتلا ہوتا ہے اللہ پاک اس وقت میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی نعمت تھوڑی دیر کے لیے اس سے لے لیتے ہیں اللہ پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام بیماریوں کی برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، بس چونکہ موضوع تھا اس لیے میں نے عرض کیا ہے۔ جو قوم بیکار ہوتی ہے، بے روزگار ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کی جو نسلیں نئی نکل کر کے آ رہی ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مالیات کے اعتبار سے پورے گھر کو برباد کرنے کا یہ دروازہ ہے۔ میں خود جانتا ہوں، نہ معلوم کتنے گھر اچھے خاصے، لیکن اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، دھیرے 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 سب برباد ہو کر کے آ گئے۔ تاریخی اعتبار سے الجزائر ایک ملک ہے، وہاں مسلم نوجوانوں کو دینی اعتبار سے برباد کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ یہ نشے کے عادی بن جائے۔ یہ بہت دنوں کی بات ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن اللہ پاک وہاں کے علماء کو، صلحاء کو جزائے خیر عطا فرمائے، جیسے یہاں کے علماء اور صلحاء بیدار ہو کر کے اور قوم کو متنبہ کر رہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ساری تدبیریں کر ڈالی، لیکن اللہ پاک نے نوجوانوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھا ہے۔ الجزائر کا میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، تو ان لوگوں نے تجزیہ کیا کہ صرف مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی بنیاد پر ہماری تدبیریں ساری فیل ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو علماء سے، صلحاء سے، دین والوں سے، اللہ والوں سے جوڑیں، اپنے آپ کو قریب کریں، ان کے پاس آئے جائیں، ان سے رابطہ رکھیں۔ دیکھو، ڈاکٹر سے اگر کسی کی دوستی اور رابطہ ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ بچ جائے گا، کیونکہ سنتے سنتے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں بیماری خطرناک ہے اور یہ بیماری ایسے پیدا ہوتی ہے، ویسے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر سے دور رہیں گے تو ظاہر مریض تو پہلے ہی سے دور ہے تو بیماری ہے نہیں آ کر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جوان، نوجوان، بلکہ پورا مسلم معاشرہ اس وقت علماء اور صلحاء سے دور ہو گیا۔ اس موبائل نے ایسا ستیہ ناش کر دیا ہے اور نیٹ نے آ کر کے کہ اب ہم دین والوں سے تعلق کی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب پاس جو باتیں وہ تو اس میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ جی کہتے ہیں اب مفتی صاحب کی کیا ضرورت رہ گئی، اس میں ایک اس کا وہ بھی ہے، فتویٰ بھی معلوم ہو جاتا ہے، کیا ضرورت رہ گئی جب سارا کام ایسے ہی ہو گیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ہم ایک بات پوچھا کرتے ہیں، دین ہی کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب اب دین والوں کی ہمیں ضرورت نہیں، کیا دنیا کی اس سے باتیں نہیں آتی ہیں کیا؟ ارے بولو، آتی کہ نہیں آتی؟ سیاست کی باتیں بھی آتی ہے، ڈاکٹری کی باتیں بھی آتی ہے، کچہری عدالت کی باتیں آتی، لیکن کیا کبھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ جب کچہری کا معاملہ ہوگا کورٹ پہ ہم ہی جا کے مقدمہ لڑ لیں گے۔ ارے کبھی کیا نہیں کیا؟ جی نہیں، جس دن یہ کرو گے تو عدالت میں 2 ڈنڈے نکال کے باہر کر دیں گے۔
کہ تم کچہری کے معاملات بغیر وکیل کے کرنا چاہتے ہو تم، اور جناب والا بیمار پڑ گئے تو نیٹ کے ذریعے سے دواؤں کو دیکھ لیجئے. ڈاکٹر کیا کیوں جاتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ڈاکٹر کو کاہے کو رحمت دے رہے، پیسے کاہے کو خرچ کر رہے ہیں، جا رہے فیس دے رہے، یہ کر رہے، نیٹ سے چلاؤ کام کو. نہیں، وہاں جانتے ہیں اگر نیٹ کے ذریعے سے دواؤں کو چلا دیا تو جان خطرے کے اندر پڑ جائے گی. مسلمانوں یاد رکھو، نیٹ کو دیکھ کر کے اگر دین پر عمل کرو گے، مسجد میں بیٹھ کر ایمان خطرے میں پڑا رہے گا، یہ اخلاقی بیماریاں پیدا ہوں گی. آج مسلم معاشرے کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سبز باغ دکھا دکھا کر کے ایسی برائیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اگر ہم نے ذرا سی بیداری کا احساس نہ کیا تو چند سالوں کے بعد میں ہماری شکل صورت بھی مسلمانوں جیسی نہیں رہ پائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا جاگیے، بیدار ہوئیے اور ان نشے کی چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے 23 سالہ جن چیزوں پر محنت کی ہے اور ایک مثالی معاشرہ امت کے سامنے پیش کر دیا انسانیت کے سامنے کہ آج غیر قومیں یہ اس کردار کو دیکھ کر کے اقرار کر رہی ہیں کہ سارے مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو نشے کے تعلق سے نمبر 1 پر کامیاب ہوا ہے اور پوری کی پوری قوم نے توبہ کی ہے. جس دن شراب کی حرمت آئی تھی، میں بتا رہا نہیں چاہتا، لمبی بات ہو رہی ہے، شراب کی حرمت کی آیات جس دن آئی ہے، آپ کو پتا ہے محفل لگی ہوئی تھی میں نوشی کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پلا رہے تھے، اس میں حضرت ابو طلحہ اور فلاں جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے پی رہے تھے. آیات آ گئی. آج تو مولانا جمعہ میں تقریر جب ہوتی ہوگی یہاں تو نہ معلوم کتنے لوگ سنائے کرتے ہیں، کیا ہے چلو اپنی کرو اسے. صحابہ کا مزاج دیکھو، جب یہ آیات اتری ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں اور اعلان ہو گیا کہ آیات آ چکی ہیں، جن لوگوں کے منہ کے قریب جام پہنچ چکا تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لا ایک گھوٹ اب پی لے، اب تو پینے کا موقع نہ ملے گا، ہٹا دیا اس کو. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مدینہ پاک میں کی گلیوں میں اس دن شراب ایسی بہی تھی جیسے برسات کے اندر پانی بہا کرتا ہے. شباب کے مشکیزیں توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، برتنوں کو توڑ دیا، اور میرے آقا نے کچھ دنوں کی پابندی لگا دی کہ ان برتنوں کو استعمال بھی مت کرنا جن کے بنائی جاتی تو پی جاتی تھی. کیوں؟ اگر اسے استعمال کرو گے تو پھر اندر سے شیطان بیٹھا ہوا ہے نفس تم کو پھر ڈال دے گا اس کے اوپر. ایک صحابی کا تو بہت عجیب واقعہ ہے، عبرت کا. تاجروں کان سے سنو، جب یہ آیات اتری تھی اسی دن، اس سے تھوڑی دن پہلے وہ یہی اسی کی تجارت کرتے تھے. ایک رقم لمبی دے کر کے گئے تھے لانے کے لیے مال، اور جب جو مدینے کے قریب آ رہے ہیں اطلاع پہنچ رہی ہے کہ شراب کی حرمت کی. آپ بتاؤ، لاکھوں کا مال کوئی لایا ہو اور پتہ چل جائے کہ مارکیٹ میں اب وہ مال بک نہیں رہا ہے، بتاؤ اس پر کیا بیتے گی. لیکن صحابہ، ان کو دنیا کچھ نہیں، انہوں نے پورا مال لا کر کے ایک پہاڑی پر رکھ دیا اور آ کے عرض کیا کہ میرے آقا، میں تو لے کر آیا ہوں، جیسا حکم ہو اس کی ہم تعمیل کریں گے. آپ نے فرمایا کہ تو حرام، اس کو توڑ دو. اپنے ہاتھوں سے ایک ایک مشکیزے کو پھاڑا ہے، توڑا ہے، اور ساری رقم ان کی ڈوب گئی ہے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی ذرہ برابر غم نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم پہنچا، اللہ کی رضا کی خاطر سب قربان کر دیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خاص طور سے اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے صرف اتنی گزارش کرنا ہے کہ اپنے کو بدلو. مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑو، مسجد کے ماحول میں آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، علماء سے، صلحاء سے رابطہ پیدا کرو. جتنا تعلق بنائے رہو گے انشاءاللہ. آ گئی ہے بات تو ہمارے کر دیں. اب تو ماشاءاللہ پورے ہردوئی سے لے کے یہاں تک کے علاقوں میں علماء، حفاظ، مفتیان کرام سب نظر آ رہے ہیں. ایک وقت تھا، یہاں ایک وقت تھا حضرت محی السنہ میرے شیخ کا، میرے حضرت والد صاحب کا، کہ یہ حضرات ہردوئی سے سانڈی،
हरदोई से बिलग्राम पैदल आया करते थे, पैदल आते थे वो, और बिलग्राम से और जगह, और इस बस्ती से तो हमारा एक और भी ताल्लुक है, शायद आप हजरात को न पता हो। इस बस्ती में सबसे पहला जो हाफिज आया हुआ था वो मेरे चचा थे, जिन्होंने उनकी शायद अभी एक आध शागिर्द तो देखा होगा उन्होंने, वो यहाँ रहते थे। ये उनकी मेहनतों का नतीजा, जब यहाँ कुछ नहीं था, बड़ों ने मेहनत करके इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और हम इतने नाकदरे हो गए कि जनाब वाला हम दूर होते चले जा रहे हैं। इरादे करो कि इंशाअल्लाह उलमा से जुड़ेंगे, राब्ता रखेंगे, और इस किस्म की मनहूस कह लो या इस किस्म की गंदी चीजों से अपने आप को दूर रखें। जब कोई गुनाह आदमी करता है, खास तौर से नशे का, एक रिवायत में है नशे के ताल्लुक से 10 लोगों पर लानत की गई। नशे के ताल्लुक रखने वालों में 10 लोगों को लानत की है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो काम जो लानत का हो, हम मुसलमान होकर के वो काम करें, ये हमारी ईमानी गैरत के खिलाफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में अल्लाह पाक ने ईमान की लाज रखने के लिए हमको खिताब किया है कि हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है उस रिश्ते की तुम लाज रखो और अपने आप को ईमान के रंग में रखो। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले।